مدینہ سردار آباد یعنی فیصل آباد میں جمع ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کیسی نرالی تھی. آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کا دامن عنایتوں سے، دعاؤں سے، کرم نوازیوں سے بھرپور ہے. اور اس واقعے سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام کس قدر بلند ہے. اور جس بھی کسی شخص نے اس ہستی سے کسی بھی زبان میں سوال کیا، چند منٹ میں جواب مل گیا. اور اس ہستی کی علم کی پرواز کی سطح کیسی بلند ہوگی، آئیے آپ کے علمی واقعات کے تذکرے سنتے ہیں. محدث اعظم ہند کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چیز روز پیش آتی تھی کہ جواب مکمل کرنے کے لیے جزیات فقہ کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، آپ اسی وقت ارشاد فرما دیتے کہ رد المختار جلد فلاں کے فلاں صفحے کی فلاں سطر میں فلاں ان حروف کے ساتھ جزیہ موجود ہے. در مختار کے فلاں صفحہ سطر میں یہ عبارت لکھی ہے. عالمگیری میں جلد نمبر فلاں صفحہ فلاں اس کی یہ سطر پر یہ اتنی بھی سطر پر یہ عبارت موجود ہے، جزیہ موجود ہے. مولانا محمد حسین میرٹھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے اور خود لکھنے سے طبیب نے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ لکھیں گے نہیں. تو آپ جو فتوا لکھنا ہوتا اس کا کچھ مضمون لکھوا کر مجھ سے فرماتے الماری سے فلاں جلد نکال کر لاؤ. اکثر کتابیں مصری ٹائپ کی ہوئی جلدوں میں تھی. پھر مجھ سے فرماتے اتنے صفحے پلٹ لو اور فلاں صفحے پر اتنی سطروں کے بعد یہ مضمون شروع ہوا ہے، اسے یہ نقل کر دو. میں دیکھ کر پورا مضمون لکھتا اور سخت حیرت میں مبتلا ہوتا کہ وہ کون سا وقت ملا تھا کہ جس میں صفحہ اور سطر گن کر رکھے تھے. غرض یہ کہ ان کا حافظہ اور دماغی باتیں ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ آپ فتاوا لکھوا رہے ہیں. تھوڑی عبارت لکھوا کر جو لکھنے والا ہے، کاتب ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ الماری سے فلاں کتاب نکال کر لے آؤ، فلاں صفحے کی فلاں لائن نمبر فلاں لائن لکھ لو، یہ عبارت نقل کرو. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا حافظہ کیسا مضبوط تھا. یا اللہ ہمیں بھی قوت حافظہ عطا فرما. یا اللہ ہمارا بھی حافظہ مضبوط ہو جائے. ہمیں بھی چاہیے، ہم اپنا حافظہ چاہتے ہیں مگر ہم تو بھول جاتے ہیں. کچھ چیز یاد کرتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، سبق بھی یاد نہیں ہوتا. اگر حافظے کی مضبوطی چاہتے ہیں، اللہ اکبر، تو حافظے کی مضبوطی کے لیے کچھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول بھی عطا فرمائے ہیں. اور دوسری بات، سب سے پہلی بات کہ عصیان جو ہے یعنی بھولنے کا مرض یہ نسیان سے ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے. لہذا اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا حافظہ مضبوط ہوگا. تو یہ جو میرے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں، دیکھیں آپ کی ساری زندگی کا ڈیپینڈ جو ہے وہ حافظے پر ہے. حافظ قرآن کی ساری زندگی کا دار و مدار وہ حافظے پر ہے، میموری پر ہے، یادداشت پر ہے. اگر یادداشت مضبوط ہوگی، حافظہ قوی ہوگا تو میرے خیر حافظ قرآن کیا، عالم دین کیا، اگر دکاندار بھی ہے اسے بھی حافظہ مضبوط ہوگا تو چیزوں کے ندیڑ یاد ہوں گے. کس کو ادھار دیا، کس سے نقد ہوا کبھی یاد ہوگا. حافظہ مضبوط ہوگا تو کیا کام کب کرنا ہے یاد رہے گا. چاہے وہ دعوت اسلامی کا نگران ہو، چاہے ایک والد ہے، ایک ہمسایہ ہے، ایک اجیر ہے، ایک آجر ہے، جو بھی ہے، اگر وہ امپلائر ہے یا امپلائی ہے، جو بھی ہے، اس کے ساری زندگی کا ڈیپینڈ جو ہے وہ قوت حافظہ پر ہے. اور جن لوگوں کے پاس حافظہ نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا، انہیں لوگ مینٹل کیس کہتے ہیں، انہیں لوگ پاگل کہتے ہیں، ان کی یادداشت نہیں ہوتی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سارے کا سارا دماغ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لہذا مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فارمولہ دیا. عرض کروں، عمل کریں گے؟
دیکھیں جی آج کل جو عمل کرنا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی دکان میں برکت چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ میری دکانداری زیادہ ہو جائے، میری دکان کی سیل زیادہ ہو جائے. تو اب سیل، دکان میں برکت، اگر میں اعلان کروں کہ دکان میں سیل کون کون بڑھانا چاہتا ہے، سارے آپ کھڑا کر دیں، مجھے کاروبار زیادہ کرنا ہے، مجھے دکانداری زیادہ کرنی، مجھے برکت چاہیے، مجھے رزق میں برکت چاہیے. آج کل کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اشراق کی نماز ادا کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے. رزق میں برکت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ چاشت کی نماز. چاشت کی نماز رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ چاشت کی نماز ادا کرے تو کہے گا جی کوئی تو سوکھا طریقہ کوئی نہیں، اس سے آسان طریقہ. وہ کہ کسی عامل کے پاس جائے گا، وہ کہے گا ایسا کرو کہ یہ عمل کرو، جو یہ پانی پی لو، کہ پانی بھی تسی پی لو، پیسے دسو کہ برکت ہو جانی چاہیے، بات تسی آپ ہی کر لو سارا کچھ. اب بکرا بھی آپ ہی لو، ذبح بھی آپ ہی کرو، کھاؤ بھی آپ ہی، پیو بھی آپ ہی، پانی بھی آپ ہی پیو، پیسے لے لو دسو، برکت ہونی چاہیے. مطلب یہ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے، مطلب کام نہیں کرنا. لہذا اگر حافظے کی مضبوطی کے لیے فارمولہ کیا جائے، عمل کریں گے. اور یہ فارمولہ میں نہیں دے رہا، نا کتاب راہ علم میں لکھا ہے، کتاب راہ علم میں، اور دے رہے ہیں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. سبحان اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ حافظے کی مضبوطی کے لیے کوئی عمل نہیں پایا. قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن کے اندر نظر کرنا، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، یہ حافظے کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. مولا مشکل کشا شیر خدا. نیت کر لیں، روز قرآن پڑھیں گے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے روزانہ ایک منزل قرآن پڑھیں، 7 دن میں قرآن ختم کریں. اگر نہیں تو پھر روز کا ایک سپارہ پڑھیں. میرے پیچھے پیچھے اسلام بھائیو 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اب فرماتے ہیں. لہٰذا علماء نے لکھا ہے اس کو کہ جب قرآن کی تلاوت کرے تو دیکھ کر پڑھے، کیونکہ دیکھ کر پڑھنا یہ زبانی قرآن پڑھنے سے افضل ہے. کیونکہ پڑھ دونوں رہے ہیں، زبانی بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور دیکھ کر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن جو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس کو قرآن کو چھونے کا ثواب، اس کو قرآن میں نظر کرنے کا ثواب بھی ملے گا. سر تو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے. باوضو پڑھے گا، ہر حرف پر 25 نیکیاں ملیں گی. قرآن پاک کو ویسے پڑھے گا 10 نیکیاں ہر حرف پر. اگر باوضو پڑھے گا 25 نیکیاں. اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھے گا ہر حرف پر 50 نیکیاں. اور اگر کھڑے ہو کر نماز میں پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہر حرف میں 100 نیکیاں پائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامیوں، اللہ کی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی